السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اس سے پہلے کہ ذرا ویلوگ کی طرف چلیں، آپ لوگوں سے جو گزارش ہمیشہ کرتے ہیں وہی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور کمنٹس کرنا مت بھولیں۔ جو آپ سے سوال کیا جائے اس کا جواب ضرور دیں، یا ویلوگ کسی بھی حصے پر کوئی بھی کمنٹ کریں تاکہ اس سے ہماری رہنمائی ہو سکے۔ سب سے پہلے اچھی خبر یہ بتاؤں گا کہ حکومت پاکستان کو عالمی سطح پر اہمیت دی جا رہی ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو فیس بک تک نہیں سنتا تھا، لیکن اب ٹویٹر خود حکومت پاکستان سے رابطہ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ جانے کہ حکومت پاکستان کے تحفظات کیا ہیں، پاکستان میں انہوں نے ٹویٹر کیوں بند کیا ہوا ہے۔ حکومت پاکستان کا جو پروٹیسٹ ہے وہ کام کرنا شروع کر گیا ہے۔ ٹویٹر نے پاکستان کے تحفظات کا نوٹس لے لیا ہے۔ ٹویٹر حکام کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے تحفظات کو سمجھنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان پر کام ہو رہا ہے، یعنی آئندہ چند دنوں میں اچھی بہتر پالیسی بھی آ سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ موجودہ حکومت ٹویٹر کو اس بات پر قائل کر سکے کہ وہ اپنے آفسز پاکستان میں لے کے آئیں، اور لیگلی طور پر جب وہ یہاں پر آ کر بیٹھیں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، اور اس سے پاکستان کا ڈیفینیٹ ایک حکومت کا مورال بند ہوگا کہ ٹویٹر جیسی ایکس جیسی جو کمپنی ہے وہ پاکستان میں آپ کے آفس بنا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر یوٹیوب، گوگل اور سب کے لیے آنا کے رستے جو ہیں وہ کافی حد تک آسان ہو جائیں گے۔ ٹویٹر کو پی ٹی آئی نے ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اس لیے ٹویٹر پر فلٹر لگا دیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان کی ٹویٹر کے ساتھ رابطہ کاری جاری تھی اور اس کا مثبت جواب آ گیا۔ ٹویٹر نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے۔ دوسری طرف یوتھیے حسب معمول ہیں جی، مطلب کسی بھی ٹرک تھلے آ کے تے چیکا مارن کا کام انہوں دا جاری رہنا ہے، وہ تانوں پتہ ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے گا۔ ٹرک لنگ رہا ہوئے تے وہ تھلے نہ آن اور چیکا نہ مارن، اے تے یوتھیاں دی فطرت وچ شامل نہیں ہے گا۔ پاکستان کے ساتھ بات چیت مت کرو۔ وہ ٹویٹر کو میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان گل نہ کرو کیونکہ مہاتما اندر ہے، اور مہاتما اندر ہے، اور انجلی جڑی ہے وہ ہاں جی بنی گل ہے ہاں جی، تو وہ بس اے چھوٹی جی گل ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر نہ گل نہ کرو۔ آپ اس سے بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس سے زیادہ پاکستان ریاست کی اور مخالفت کیا ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹویٹر جیسے ایکس جیسے پلیٹ فارم کو، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کو بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان آنے کے لیے تم بالکل ٹرائی نہ کرو اور پاکستان مت آؤ۔ عمران خان کہتا تھا کہ اپوزیشن کا کیا کام ہے کہ وہ غیر ملکی سفیروں سے ملیں۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کا کیا جواز ہے؟ کیا شکایت لگانے جاتے ہیں، یا پھر اظہر جوید صاحب نے جو ہمارے پروگرام میں بات کی تھی وہ سب کچھ کرنے جاتے ہیں؟ عمران خان کی ڈیل بروکر عمر ایوب، حسن رؤف اور حامد خان برطانوی ہائی کمشنر میں لاہور سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب ہم یہاں سے پوچھتے ہیں کہ ملاقات کا مقصد کیا ہے بھیا؟ آپ کے لیڈر تو کہتے تھے کہ اپوزیشن کو غیر ملکی سفیروں سے ملنا ہی نہیں چاہیے، غیر ملکی سفیر تو صرف اور صرف حکومتی اہلکار ہی ان سے مل سکتے ہیں۔ کیا عمران خان کے لیے ڈیل کرنے گئے تھے؟ رہائی کے لیے مدد مانگنے گئے تھے؟ کیا حکومت پاکستان کے خلاف سازش کرنے گئے تھے؟ یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں اظہر جوید صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ عمران خان کی ڈیل کرانے میں، رہائی کرانے میں برطانیہ کردار ادا کر رہا ہے، ڈپلومیسی کام کر رہی ہے۔ بتایا گیا کہ بنی گالہ میں بشرا بی بی اس میں آن بورڈ ہے، اور یو کے سے جمائمہ عمران خان کو باہر نکلوانا چاہتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دوسروں پر غیر ملکی امداد کا الزام لگانے والے، کبھی امریکہ پر اور کبھی سعودی عرب کہ وہ حکومت توڑے ہیں، خود براہ راست ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈیل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اظہر جوید صاحب بڑے واشگاف الفاظ میں یہ ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ جمائمہ جو ہے، ان کی جو فیملی ہے گولڈ سمتھ، بہت اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ آپ پاکستان کی کسی بڑی فیملی کا نام لے لیں جو بڑا پاکستان کی سیاست میں اثر رسوخ رکھتے ہوں، اسی طرح جمائمہ کے والد اور جمائمہ کا بھائی، آپ کو پتہ ہے پاکستانی جو میر صادق صاحب ہیں، جو ایک بس ڈرائیور کے بیٹے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ بس کی ڈرائیوری کرتے تھے، لیکن وہ ترقی کرتے کرتے لندن، دنیا کے سب سے بڑے شہر میں سے ایک، سب سے بڑا شہر ہے یا نہیں غلط نہ ہو جائے، لیکن بڑے شہروں میں سے ایک شہر کے میئر ہیں، اور ان کے جو مخالف تھے، جو ان کے مخالف الیکشن لڑ رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کے سالہ صاحب تھے، زیک گولڈ سمتھ، جس کے لیے عمران خان صاحب نے وہاں لوکل مسجدوں میں لے کے کمیونٹی سینٹر میں کمپین کی تھی کہ آپ ایک پاکستانی مسلمان کو ووٹ نہ دیں بلکہ ایک یہودی کو ووٹ دیں،
کیونکہ یہودی میرا سالہ ہے۔ تو اب وہ جو سالہ صاحب ہیں اور پرانی بیگم ہے جو پرانی نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے پرانی بیگم ہے، پاگل بنایا ہوا دنیا کو، وہ وہاں پر بیٹھ کر عمران خان کے باہر آنے کے لیے صبح شام ایک کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ اسی سلسلے میں ظاہر ہے پھر لوکل قیادت جو ہے وہ امریکہ کے انگلینڈ کے جو ہائی کمشنر وغیرہ سے بھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ پر کافی لوگوں نے واویلا کیا، لیکن وہ رپورٹ ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئی۔ وفاقی کابینہ نے اس رپورٹ کی منظوری نہیں دی جو سپریم کورٹ میں جمع نہیں ہوئی۔ میری چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، بڑی دیر دی پئی ہے۔ ویلو کرن تو پہلے ناشتے دے نال ہی آ گئی سی، میں ناشتہ بھی کیتا ہے، ساری فٹنگ بھی کیتی ہے، لائٹاں شائٹاں سارا سسٹم کردیاں چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ ایک پریشر ہو رہی ہے، ایک دوست دا مینوں میسج آیا کہ فلانی چیز بھیجو، تو وہ میرے تے پریشر ہے کہ اگر 2-4 منٹ تھلے اتنے ہو گیا تو انہیں بھی رولا پا دینا، تو وہ بھی میرے دماغ میں چلن ڈیا، اس واسطے میں نال ذرا اپنے کام کیتی جا رہے ہیں۔ خیر، رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے بیان ریکارڈ کرایا ہے کہ سابق ڈی جی سی فیض حمید نے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا اور وزیر اعظم کو بعد میں دکھایا گیا۔ وزیر اعظم شاہد خان باسی نے معاہدہ میں وفاقی وزیر زاہد حامد کے استعفے، معاہدے پر حاضر سربست افسر کا نام دیکھا تو اعتراض کیا، مگر بتایا کہ یہ معاہدہ طے پا چکا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ اب اندازہ کریں کہ فیض حمید وزیر اعظم کی حمایت اور علم میں لائے بغیر ہی معاہدہ میں سب کچھ لکھوا لائے تھے۔ کمیشن کو دیے گئے بیان میں احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم نے وزیر کے استعفے اور میجر جنرل فیض حمید کے معاہدے پر نام پر اعتراض کیا تھا، اور وزیر اعظم کو بتایا یہ گا کیونکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے، اس پر دستخط ہو چکے ہیں، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ ہمارا اس قبیلے سے تعلق ہے کہ جس قبیلے میں پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، تو اس لیے اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیض حمید اپنے طور پر سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ وزیر اعظم سے بڑا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ دھرنے والوں کے حق میں بات کر رہا ہوتا تھا یا ان کی حمایت میں سارا معاہدہ لکھوا رہا ہوتا تھا تو وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ کیسے بری کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پر کچھ دوست جو ہے وہ سارے کا سارا مدعا جو ہے وہ سابق حکومت کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی کوئی نہیں سنتا تھا سیاسی وزیر اعظم یا اس کی، تو اب بھی کوئی نہیں سنتا۔ کچھ چینج تو نہیں ہوا، کچھ تبدیل تو نہیں ہوا۔ احسن اقبال صاحب یاد ہے آپ کو، جب آفس جا رہے تھے تو وہاں پہ ان کو رینجر نے روکا تھا، اور وہ رینجر کے باس تھے، وزیر داخلہ تھے، اور ان کو وہاں پر انٹر نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ کنہوں نے؟ رینجر کے کچھ ملازموں نے۔ تو آپ ان چیزوں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے تگڑے اور سٹرونگ تھے اس وقت کے جو جنرل فیض حمید صاحب تھے۔ ابھی بھی جو ان کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی، ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ صرف اور صرف اس بیس پر ہوگی کہ حافظ صاحب جو اپنے دعا خانے سے ان کے لیے کسی دوائی کا انتظام کر رہے ہیں، ورنہ کسی لوکل فارمیسی سے، لوکل میڈیکل سٹور سے تو جنرل فیض حمید صاحب کا علاج ممکن ہی نہیں ہے نا۔ یہ تو حافظ دعا خانہ ہے کہ اگر حافظ دعا خانے سے کوئی میڈیکل تیار ہو رہی ہے اور انہوں نے اس کا ایکشن لے لیا کہ نہیں یار بندہ زیادہ بیمار ہے، اس کو ہر حال میں ٹھیک کرنا ہے، تو اب وہ جہاں سے وہ ان کے لیے جو کچھ ظاہر ہے جی بندے بھی انہی کے ہیں، اسپیشل میڈیسن تیار ہوگی۔ سابق جنرل صاحب ہیں تو سابق جنرل صاحب کے لیے کوئی چھوٹا موٹا آپریشن تھیٹر تو نہیں چاہیے نا، کوئی بڑا مطلب آپریشن تھیٹر چاہیے جہاں پر حکیم بھی ہوں، جہاں پر ڈاکٹر بھی ہوں، جہاں پر سارے ایس ایس پی پورے ہوں۔ تو وہ اب ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے جو کہ وزارت دفاع نے ان کے خلاف بھیجی تھی، تو اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ بٹ ایک چیز جو فالو اپ ہے وہ روٹی ہے۔ روٹی کے معاملے میں بہت زیادہ شور شرابہ ہے کہ پنجاب کی حکومت نے نان بھائیوں سے مذاکرات نہیں کیے، ان کو بتائے ان کو بتائے بغیر سارا کیا۔ یہ جو پروپوگنڈا ہے، دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں تندور ہیں، ہر تندور والے کو ملا نہیں جا سکتا، اور کئی قسم کی ان کی جو ایسوسیشن ہوں گی۔ اب جو بڑی ایسوسیشن ہے وہ آن بورڈ ہے۔ آپ لاہور میں دیکھیں 90% جو روٹی ہے وہ 16 روپے کی بک رہی ہے، نان 20 روپے کا بک رہا ہے، لیکن کہیں کہیں ملک میں کچھ شر پسند ہیں جن کو اندھا دھند پرافٹ چاہیے۔ مطلب 700 روپے مہنگا آٹا خرید کر بھی روٹی 20 روپے کی تھی، اور 700 روپے آٹا سستا ہونے کے باوجود یہ ایکسکیوز ساتھ میں لگا رہے ہیں کیونکہ گیس مہنگی ہے، کیونکہ لکڑی مہنگی ہے، اس لیے روٹی مہنگی ہی بیچنی ہے۔ اور تو بھائی جو 700 روپیہ آٹا سستا ہوا ہے اس کا ایڈوانٹیج آپ لوگ جو لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پروفٹ آف مارجن ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر ہم لوگ اسلام آباد میں ایک افطاری پر تھے، تو وہاں پر ایک بہت ہی مخیر وہ ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ساتھ میں میں نے مطلب کہ 25-30 تندور بھی شروع کیا ہے کہ لوگوں کو روٹی دی جائے۔ 2 روٹیاں کسی بھی آدمی کو فری پڑتی ہیں، مطلب 2 روٹیاں ہم جو بھی آئے ضرورت پر 2 زیادہ نہیں فری، اور باقی ہم بیچتے ہیں جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس کے مطابق بیچتے ہیں۔ اب ان کا جو کہنا تھا میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا تو آپ میری بات مانیں گے نہیں، لیکن میرے پاس وہ پروگرام ریکارڈ میں ہے۔ میں اپنے جو ہمارے
प्रोड्यूसर साहब से उनसे कहूँगा कि वो इंटरव्यू निकालें और वो वाला जो क्लिप है निकालें और लोगों को बताएं कि रोटी पड़ती कितने की है। वो साहब बता रहे थे कि मेरे हज़ारों की तादाद में तंदूर है जिनमें 2 रोटियां फ्री हैं, और ये कोई उन्होंने तुर्की का एक मॉडल है उससे उठाएंगे, 2 रोटियां फ्री हैं, बाकी जो गवर्नमेंट का रेट है। और उन्होंने कहा मुझे रोटी 1 रुपया में कॉस्ट पड़ती है, 1 रुपए में रोटी कॉस्ट पड़ती है, तमाम कॉस्टें निकालने के बाद सिर्फ 1 रुपए में, क्योंकि लाखों की तादाद में हम लोग रोटी डिलीवर कर रहे हैं। तो रोटी वाले मामले पे मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हेल्पलाइन मौजूद है, टेलीफोन नंबर मौजूद है, ऐप डाउनलोड करें, उस जगह का, उस तंदूर का नाम लिख कर भेजें, वहाँ पर डीसी साहब खुद तशरीफ़ लाएंगे, एमपी साहब खुद तशरीफ़ लाएंगे और जो कमेटियाँ बनी हैं वो खुद इसको कंट्रोल करेंगे। आपसे सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज डिलीवर करने की पोजीशन में आ चुकी हैं, रोटी की 16 रुपए की कीमत वो इस पे अमल दरामद करा सकेंगी? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।